الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رواه ابن الزبير قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه حسين بن علي وزمه وقبله وأقعده إلى جنبه ثم قال يولد لابني هذا ابن يقال علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم زين العابدين. قال الإمام الباقر قلت أبيه ليلا ونهارا. قال الإمام الزين العابدين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حتى ابيضت عيناه على يوسف وأنا يذبحون في غداة واحدة ما أكل بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهما قط. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي سيدنا جد الحسن والحسين. دل کی دھڑکن شمع دل آؤ جلائیں کربلا. اپنے کلام سے آغاز کر رہا ہوں. محبت و ذوق شوق کا ثبوت دیجئے گا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. سنیے یہ امام حسین کی عطا دیکھیے. کلام تو شعراء یہاں سے بھی لکھتے ہیں لیکن اس کلام کو دیکھیے جو حسین کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے.
دل کی دھڑکن شمع دل او جلائے کربلا جلوہ حق چار سو ہم دکھائیں کربلا جلوہ حق چار سو ہم دکھائیں کربلا اللہ اللہ ابن علی کی وہ عطائیں کربلا اللہ اللہ ابن علی کی وہ عطائیں کربلا بخشوا کے آ گیا ہوں سب خطائیں کربلا بخشوا کے آ گیا ہوں سب خطائیں کربلا بخشوا کے آ گیا ہوں سب خطائیں کربلا بولو بخشوا کے آ گیا ہوں سب خطائیں کربلا یا حسین با حسین مولا حسین ابن علی یا حسین با حسین مولا حسین ابن علی آ رہی ہیں ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی ہیں ہر طرف سے یہ صدائیں کربلا کربلا والوں کا یہ میرا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں کربلا والوں کا یہ احسان ہے احسان ہے کربلا والوں کا یہ احسان ہے جس کو چاہیں جیسے چاہیں خود بلائیں کربلا جس کو چاہیں جیسے چاہیں خود بلائیں کربلا جس کو چاہیں جیسے چاہیں خود بلائیں کربلا ہاں جی سنو جی زندگی میں تب مجھے لفظ وفا آیا سمجھ زندگی میں تب مجھے لفظ وفا آیا سمجھ جب حضرت عباس کی دیکھی وفائیں زندگی میں تب مجھے لفظ وفا آیا سمجھ جب حضرت عباس کی دیکھی وفائیں کربلا اور یا رسول اللہ کرم اپنے نواسوں کے طفیل یا رسول اللہ کرم اپنے نواسوں کے طفیل زندگی میں 10 محرم کو بھی آئیں یا رسول اللہ کرم اپنے نواسوں کے طفیل زندگی میں 10 محرم کو بھی آئیں کربلا اور کاش لگ جائے خدایا کاش لگ جائے خدایا ایک چکر ایسا بھی کاش لگ جائے خدایا ایک چکر ایسا بھی پہلے طیبہ پھر نجف سے ہو کے آئیں کاش لگ جائے خدایا ایک چکر ایسا بھی پہلے طیبہ
نجف سے ہو کے آئے ہیں کربلا. جب 2019 میں ہم حاضر ہوئے تھے ہم نے دیکھا تھا ان ماؤں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے کٹے ہوئے بچے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے بارگاہ حسین میں حاضر ہیں. تو میں نے کہا کہ اپنے جگر پارے ہیں چھلنی, اپنے جگر پارے ہیں چھلنی, مگر کچھ پرواہ نہیں رو رہی ہیں ابن علی کو ایسی مائیں کربلا. رو رہی ہیں ابن علی کو ایسی مائیں کربلا. اور کیا نظارہ ہے منیر فاطمہ کے لال کا, کیا نظارہ ہے منیر فاطمہ کے لال کا. قبلہ حافظ جی یہ نظارہ تب نظر آتا ہے کاش کیا نظارہ ہے منیر فاطمہ کے لال کا. حب حیدر دل میں ہو اور دل لگائے کربلا. حب حیدر دل میں ہو اور دل لگائے کربلا. پڑھیے اللہ اللہ ابن علی کی وہ عطائیں کربلا. بخشوا کے آ گیا ہوں, بخشوا کے آ گیا ہوں, سب خطا زینت مسند صدارت وارثان محراب و منبر معزز علماء کرام, معزز سامعین گرامی, آج کی یہ محفل مقدسہ بسلسلہ ذکر اہل بیت اطہار شہدائے کربلا نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں. میرے انتہائی محسن مشفق مہربان محترم مقام محترم ماسٹر قاضی عتیق احمد صاحب, انتہائی محبت ادب پیار کرنے والی شخصیت حضرت محترم حافظ خرم شہزاد صاحب, آپ کے والد گرامی محترم المقام قاضی نعمان صاحب, قاضی شفیق صاحب, اور اسٹیج پر حافظ صاحب تشریف فرما ہے. بڑے خوبصورت چہرے اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے, بے پناہ کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنے محبوب کے نواسوں کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. یہ زندگی کی بہت مقدس ساعتیں ہیں. میں چونکہ وقت کم ہے تو میں اب بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ان جملوں کے ساتھ. القول البدیع کے اندر امام طحاوی نے نقل فرمایا ہے, آپ نے فرمایا کہ امام زین العابدین سے کسی شخص نے عرض کیا, حضور ساری زندگی آپ کی نوکری کی ہے, آپ کی چوکیداری کی ہے, ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے. امام زین العابدین نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا جی جنت چاہتا ہوں. میرے امام نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے تو زین العابدین کا نام, جنت میں جانے کے لیے تو زین العابدین کا بولیے نام ہی کافی ہے. بھائی وارثان جنت کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں فرمایا یا علی انت قسیم فی الجنت و فی النار,
علی تو جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، تو پھر جو بابا تقسیم کرنے والا ہو تو زین العابدین اتنا حق تو رکھتے ہیں نا کہ جنت میں جانے کے لیے تو ہمارا نام ہی کافی ہے۔ تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ خوش نصیب ہیں۔ میں کیونکہ ذکر ایسا ہے میں کسی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ ابتداً صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا فتنوں کا دور ہے، ہر آئے روز طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ان سارے فتنوں سے ہٹنے کے لیے، بچنے کے لیے ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آئے گا جب اپنوں اور بیگانوں کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، فرمایا منافقوں کی پہچان کرنی ہو تو ان کے سامنے علی علی کیا کرو، اس سے منافقین کی پہچان ہوگی۔ تو ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مظہر بھی ہیں، مظہر بھی ہیں۔ حضور کی ذات کے ساتھ پتھر کو نسبت ہو جائے تو کائنات کا کوئی پتھر اس جیسا نہیں ہے، تو جو پتھر اس جیسا نہیں حضور کی نسبت کے ساتھ، تو پھر کون ہے جو حضور کے صحابہ جیسا ہو، اور کون ہے جو توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے۔ تمام چاروں فقہاء کرام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ کے نزدیک جو مٹی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ گنبد اخضر کے اندر حضور کے جسم کے ساتھ جو مٹی مس ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس مٹی کا مقام عرش معلیٰ سے افضل ہے، تو پھر کہنے دیجئے جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگ جائے وہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ تو جن رگوں میں محمد کا خون میرے امام اہل سنت نے ویسے ہی نہیں قلم اٹھایا، اللہ کی عزت کی قسم بر صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، پر بریلی کے تاجدار کا ایک شعر سب پہ بھاری ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، توجہ چاہیے گا۔ جسم کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام بھی جب مرحومی دنیا سے جاتے تو وہ کفن میں لپٹے ہوتے ہیں، تو میرے محبوب کا جو لباس آپ کے جسم عطر کے ساتھ ہے۔ امام شافعی نے یہ نہیں کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا، امام مالک نے یہ نہیں کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا، حضور کے جسم عطر کے ساتھ، یعنی جسم بعد میں ہے، کپڑا پہلے ہے، تو کپڑے سے نسبت ہے مٹی کی، کپڑے سے نسبت ہے مٹی کی، تو کپڑے سے مٹی کی نسبت ہو تو وہ عرش سے اعلیٰ، تو جس کی نسبت خون کے ساتھ ہو، خون کے ساتھ نسبت ہو، اور سنیے گا ایسا مقدس خون میرے نبی پاک کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا متقی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، اس کے جسم کا ہر اس برابر نہیں ہے۔ اب داڑھی مبارک کا بال سر کے بالوں کے برابر نہیں ہے، سر کے بالوں کے جو مقام ہے وہ زیر ناف بالوں کے نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کا ایک ایک بال ساری کائنات سے آتا ہے، خون رسول ہے، وہ جسم رسول ہے۔ میرے نبی کی ذات اتنی مقدس ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اطہر ہے، مطہر ہے، کائنات میں کوئی شخص آپ جیسا نہیں ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے ایک شہزادی دی جس کا نام سیدہ کونین، ملکہ کونین، مخدومہ کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ رافعہ راضیہ زکیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شہزادی، شہزادی کونین
جب دنیا میں تشریف لائیں حضور نے فرمایا انما سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ تعالی فطمها وفطم محبیها عن النار۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سوڑیا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے لأن اللہ تعالی فطمها وفطم محبیها عن النار، اللہ نے فاطمہ کو اور ان کے محبین کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ فاطمہ وفاطمہ محبیہا عن النار، جی اللہ نے فاطمہ کو اسی لیے کلندر لاہوری نے ویسے نہیں قلم اٹھایا، علامہ اقبال نے ویسے قلم نہیں اٹھایا، مریم زیجت نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، دور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانویا تاجدار حلعتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ قافلہ سالار عشق، مادر آ ملت پرکار عشق، ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سجدہ برہوہا کے اوپا شیدہ میں۔ اقبال کہتا ہے اے مخدومہ کونین، اگر اللہ کے قانون کی ڈوری، شریعت کی زنجیر اور رسول اللہ کی شریعت اور حکم خدا میرے آڑے نہ آتا، اے فاطمہ میں تیری قبر کو سجدے بھی کرتا، اس کے گرد طواف بھی کرتا۔ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ ہے میرے نبی کی شہزادی، اور پتہ ہے سرکار کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ گیا تو حضور اپنی بیٹی سے محو گفتگو تھے۔ صحابہ کرام جب کبھی سرکار کو مخاطب کرتے نا کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، او مدینہ کے سلطان ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گیا حضور اپنے کمرے کے اندر سیدہ کائنات سے محو گفتگو تھے، میں نے پیر ذرا دبا لیے کہ سنیں حضور کیا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا اپنی بیٹی کو پیار سے فرما رہے تھے فدا کے ابی کا ابی و امی یا فاطمہ، او فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے، تجھ پر حضور کے ماں باپ کے سارے القابات۔ آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہا، سیدہ پاک کا ایک لقب ہے ام ابیہا، ام ابیہا۔ میرے آقا اپنی شہزادی کونین کو دیکھتے تھے نا حضور کو بیٹی کا پیار بھی ملتا تھا، ماں کا پیار بھی ملتا تھا۔ وہ فاطمہ الزہرا اللہ نے انہیں شہزادوں سے نوازا، ایک شہزادہ دیا حسن، ایک شہزادہ دیا حسین، حسن اور حسین دونوں شہزادے دیے۔ اب سنیے گا حسن اور حسین دونوں شہزادے دیے۔ جب امام حسین کی باری آئی نا حضرت جناب ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، میں نے کہا سونیا کملی والیا میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہاں جی بتائیں کیا خواب ہے؟ کہتی ہے انی رأیت المنکر اللیلہ، یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضرت ام الفضل میرے نبی کی چچی جان فرماتی ہیں یا حبیب اللہ میں نے ایک خواب دیکھا بڑا ڈراؤنا۔ حضور نے فرمایا قال وما ہوا، چچی جان بیان کیجئے کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہے قالت انہو شدید، اللہ کے محبوب بڑا ڈراؤنا ہے، بہت ڈراؤنا خواب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قال ما ہوا، بیان کرو بیان کرو کیا خواب دیکھا ہے؟ اب سنیے حضرت ام الفضل نے وہ خواب دیکھا، فرماتی رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے خواب یہ دیکھا ہے آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، میں نے کہا کوئی بال نبی کے جسم اقدس کا ٹکڑا کٹ کے حضرت ام الفضل کہتی ہے میری گود میں آیا۔ میرے آقا کو جب خواب دیکھا حضور کے جسم کا ٹکڑا کٹا پھر میری گود میں آیا، میرے آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت خیرا تلد فاطمہ انشاءاللہ غلاما ما یکون فی حجری، حضور نے فرمایا میری چچی جان پریشان نہ ہو، یہ برا خواب نہیں ہے یہ اچھا خواب ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک شہزادہ عطا کرے گا جس کا نام حسین ہوگا۔ فرمایا میری چچی جان جو تو خواب دیکھا ہے نا میرے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا ہے، فرمایا میرا بیٹا حسین تیری گود میں پرورش فرمائے گا۔ حسن و حسین
بڑے نبی پاک کے شہزادے کا نام ہے حسن، چھوٹے کا نام ہے حسین، اور اس کا مادہ ہے حسن۔ حضور نے فرمایا الحسن کان سید الحسن کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الراس الى الصدر۔ ہائے ہائے ہائے، سنیے گا بڑی مزے کی بات آگئی۔ الحسن کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الراس الى الصدر۔ فرمایا جو میرا بیٹا حسن ہے نا، حسن بڑا، حسن بڑا، یہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک اپنے نانا جیسا ہے۔ بولیے بولیے بولیے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، بولیے۔ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک اپنے نانا جیسا ہے۔ والحسین کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اسفل بین ذلک۔ فرمایا جو حسین ہے نا، حسین یہ ناف سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا جیسا ہے۔ حسن سر سے لے کر ناف تک، حسین ناف سے لے کر پاؤں تک۔ اور پھر کچھ عاشقوں نے یہ بھی لکھا، فرمایا حضور نے تو فرمایا تھا نا حسن سر سے لے کر ناف تک نانا جیسا، حسین ناف سے لے کر قدمین مبارک تک حضور جیسے۔ عاشق کہتے ہیں جو امام حسن تھے نا، حسن بڑے شہزادے، وہ ناف سے لے کر پاؤں تک حسین جیسے تھے۔ اور جو حسین تھے وہ سر سے لے کر ناف تک حسن جیسے۔ صحابہ کو کبھی کبھی جب شدت سے حضور یاد آتے نا، سیدہ پاک کے دروازے پہ جاتے، کہتے شہزادی کونین سے کہتے، مولا پاک سے کہتے مولا شہزادوں کو باہر بھیجئے، ہم حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ہماری خانتیہ من الدنیا، فرمایا میرے دنیا میں دو پھول ہیں، دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں لب پھول، دہن پھول، تکن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن۔ اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ آپ شاعرانہ کتنا ذوق رکھتے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی پڑھنے لگا ہوں، اب میں سمجھوں گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف یہ نہیں کہا، یہ امام بریلی کا تاجدار بھی یہ کہنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ ہے شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ جناب امام حسین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام سے نوازا تھا، اسی لیے جناب ابو بکر جب آپ کو دیکھتے کہتے ہیں میرا حسین، عمر کہتے ہیں میرا حسین، عثمان کہتے ہیں میرا حسین، مولا علی فرماتے ہیں میرے دل کا نور نظر حسین، سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میرے لخت جگر حسین، حسن کہتے ہیں میرا حسین، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا حسین، جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں میرا حسین۔ ہر محقق کی تحقیق ہے میرا حسین، ہر غازی نے کہا میرا حسین، ہر شہید نے کہا میرا حسین، ہر مورخ نے کہا میرا حسین، ہر مؤدب نے کہا میرا حسین، کائنات میں ہر شخص کہتا ہے میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین۔ میں بارگاہ رسالت میں چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے کو اللہ نے بڑے کمال سے نوازا ہے، جو کوئی سیرت حسین کو پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں میرا ہے میرا ہے میرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان سے کیا پوچھتے ہو، خود اس کے نانا فرما رہے انا حسین منی
وانا من الحسین انا حسین منی وانا من الحسین. اور اسی لئے میرے مرشد کریم شاعر حفظ زباں مدرس توحید و رسالت آفتاب علم و حکمت وارث علوم میرے علی شہزادہ غوث الورا چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کی قلم اٹھی. آپ فرماتے ہیں جنتی وہ ہے جنتی وہ ہے جنتی وہ ہے جو خدا اور نبی کو مانے. جنتی وہ ہے جو خدا اور نبی کو مانے. انہیں کیا ڈر انہیں کیا ڈر جو حسین ابن علی کو مانے. انہیں کیا ڈر انہیں کیا ڈر جو حسین ابن علی کو مانے. انہیں کیا ڈر انہیں کیا ڈر جو حسین ابن علی کو مانے. جو ابن علی کو مانے. انہیں کیا ڈر انہیں کیا ڈر جو حسین ابن علی کو مانے. انہیں کیا ڈر انہیں کیا ڈر جو حسین ابن علی کو. توجہ فرمائیے. مدائن جب فتح ہوا مدائن عراق کا ایک شہر ہے جہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولو العزم صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی موجود ہیں اور ہمیں وہاں آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا. مدائن جب فتح ہوا مال غنیمت سامنے رکھا گیا. حضرت عمر ابن خطاب کا دور تھا. آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے. سامنے مال غنیمت ہے سامنے مال غنیمت ہے. فبدأ الیہ حسن ابن علی. صحابہ موجود ہیں بڑے بڑے اولو العزم صحابہ موجود ہیں. فبدأ الیہ حسن ابن علی. حسن بن علی داخل ہوئے. کہتے ہیں فقال یا امیر المؤمنین آتنی حقی. اے امیر المؤمنین مجھے میرا حق دیجئے. حضرت عمر نے دیکھا کہنے لگے فقال لہ الرعب والکرامہ. اے عزتوں والے اے شانوں والے اے سونے نبی کے شہزادو آپ میرے پاس آئیں. آپ نے حکم دیا حسن بن علی کو 1000 دینار دیا جائے. جناب امام حسن کو 1000 دینار ملا. ثم انصرفا. جب وہ لوٹے فبدأ الیہ حسین ابن علی. میرے آقا کے چھوٹے شہزادے آئے وہ بھی کہنے لگے فقال یا امیر المومنین آتنی حقی. اے امیر المومنین مجھے میرا حق دیجئے. حضرت عمر نے فرمایا فقال لہ الرعب والکرامہ. اے شانوں والے اے عزتوں والے آپ نے فرمایا ساری عزتیں آپ کو جچتی ہیں. آپ نے حکم دیا حسین بن علی کو بھی 1000 درہم دیا جائے. دونوں شہزادے جب لوٹے فقال ابنہ عبداللہ ابن عمر. حضرت عمر کے شہزادے عبداللہ بن عمر آئے کہنے لگے فقال یا امیر المومنین آتنی حقی. اے امیر المومنین توجہ ہے آپ کی. اے امیر المومنین مجھے میرا حق دیجئے. حضرت عمر نے فرمایا فقال لہ الرعب والکرامہ. اے عزتوں کے لائق آپ نے حکم دیا میرے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم دیے جائے. حضرت عمر بن عبداللہ کو حضرت عبداللہ بن عمر کو جب 500 درہم دیے گئے آپ کھڑے ہو گئے بابا کے سامنے. کہنے لگے بابا جان نہیں ذرا اپنا تعارف کرواتا ہوں. آپ کہنے لگے فقال انا رجل مشید اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے بابا
میں مرد تھا، میں نے کئی جنگیں حضور کے سامنے لڑی ہیں، تلوار سے جہاد کرتا تھا، تب کرتا تھا فقال الحسن والحسین فی سطحۃ المدینہ، جب میں جنگیں لڑتا تھا اس وقت حسن و حسین مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے۔ بھائی حضرات توجہ کیجئے گا، بڑی خوبصورت روایت عرض کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں بابا حسن بن علی آئے تو آپ نے انہیں 1000 دینار دیا، درہم دیا۔ حسین بن علی آئے، انہیں 1000 درہم دیا۔ تو میں تو حضور کے سامنے کی جنگیں لڑی، میں نے تب جنگیں لڑی جب حسن و حسین مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے۔ پھر بابا ان شہزادوں کو 1000 کیوں؟ ان سے اتنا پیار کیوں؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے اپنے بابا سے پوچھتے ہیں انہیں 1000 کیوں؟ ان سے اتنا پیار کیوں؟ جناب امیر المومنین فرمانے لگے او میرے بیٹے تو ان سے برابری کرتا ہے، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کی باپ جیسا باپ لے کے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ، ان کے خالاؤں جیسی خالائیں لے کے آؤ، ان کے چچا جیسا پھپھا جیسا پھپھا تو لے کے آؤ۔ تو کہاں لائے گا؟ یہ اس شہزادی کے نور نظر ہیں جنہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ ان کا بابا علی المرتضیٰ ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیرا خون میرا خون۔ فاتح قادیاں، آفتاب ولایت، مرشد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی، آپ کی قلم اٹھی، آپ فرماتے ہیں مہر علی ہے، مہر علی ہے، حب نبی ہے، مہر علی ہے، حب نبی ہے، مہر علی ہے۔ یہاں پر مہر بمانی محبت میں آتا ہے، مہر علی ہے، علی کی محبت، مہر علی ہے، حب نبی ہے، مہر علی، لخموں کا لخمی، جسموں کا جسمی، آہے لخموں کا لخمی، لخموں کا لخمی، جسموں کا جسمی، لخموں کا لخمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، لخموں کا لخمی، جسموں کا جسمی، لخموں کا لخمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ حضرت اسامہ بن زید، میں 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، سنیے گا ذرا، بڑی محبت کی بات کرنے لگا۔ اسامہ بن زید، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، آپ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں میں ایک رات مجھے حضور کے ساتھ کوئی کام تھا تو میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر کچھ عرض کروں، مجھے کچھ حاجت تھی۔ کہتے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا۔ سرکار نا، سنیے گا، یہ توجہ ہے آپ کی، حضرت اسامہ بن زید کہتے سرکار نے نا اپنی کملی مبارک کی ہوئی تھی، ایسے نا حضور باہر نکلے، کملی مبارک۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں نا میں نے دیکھا سرکار نکلے باہر تو کملی مبارک آپ نے کسی اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، چادر مبارک کی ہوئی تھی سرکار نے اور اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ تو میں نے اپنا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار ایسے ہی کھڑے رہے، اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ تو جب میرا معاملہ ختم ہوا
تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، سونیا یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ چادر کے نیچے کیا ہے؟ سرکار نے نا ایسے کمبلی اٹھائی نا، اسامہ بن زید کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ وَحُسَینٌ ہائے ہائے عَلَى فَخِذَیْہِ، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نا سرکار کے دائیں جانب حسن تھے، بائیں جانب حسین تھے، جو اپنے نانا کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ اور جس پتھر پر میرے نبی کے قدمیں، آپ کے قدمین مبارک لگ جائیں، وہ پہاڑ دنیا کا وہ پہاڑ ہے، کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ اس پہاڑ جیسا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا جو اود پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی کے جسم کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں ہازان ابنا یا ابنا ابنتی، میں نے پوچھا سونیا یہ کون ہے؟ اب صحابہ جانتے تو تھے نا، لیکن پھر بھی عرض کیا اللہ کے محبوب کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے۔ اللہ کے بندو آیت مبہلہ کے اندر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اب اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفس کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں۔ یہاں پر جو ابناءنا وابناءکم سے مراد فاطمہ کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں، عورتوں سے مراد سیدہ فاطمہ ہے، اور نفس سے مراد مولا علی ہے۔ فرمایا ہادان ابنا یا ابنا ابنتی، فرمایا میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما واحبہما، سوڑیا ربا تو بھی ان سے پیار کر، میں محمد بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا واحبہ میں یحبہما، فرمایا میرا ربا تو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ تو جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد ایک کلام ہے وہ سناتے ہیں آپ کو، پھر اجازت چاہیں گے۔ آیت میں نے پڑھی ہے 11ویں پارے سے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہونے والے، راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، العامرون نیکی کا حکم دینے والے، بالمعروف والناہون عن المنکر برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے۔ آپ ذرا کربلا کا منظر سامنے رکھیں، یہ لشکر یزید ہے، یہ لشکر حسین ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ تائبون والے ہیں، قرآن کی آیت سمجھیے گا، یہ توبہ کرنے والے ہیں، یہ توبہ سے دور ہیں، یہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، یہ حمد سے دور ہے، سائحون دنیاوی لذتوں کو کنارہ کش ہونے والا حسین، دنیاوی لذتوں کو سمونے والا یزید اور یزیدیت، رکوع سے بھاگنے والا یزید، رکوع کرنے والا حسین، سجدہ کرنے والا حسین، سجدے سے بھاگنے والا حسین، نیکی کا حکم دینے والا حسین، نیکی سے دور بھاگنے والا یزید، اور والحافظ برائی کو منع کرنے والا حسین، برائی کو گلے لگانے والا یزید، والحافظ لحدود اللہ اللہ کی حفاظت کرنے والا حسین، اور حدود مصطفیٰ کا باغی یزید۔ میرے امام نے یزید کے خلاف جو کھڑے ہوئے نا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اگر 100 منزلہ عمارت ہو نا، 100 منزلہ عمارت، اور 100 منزلہ عمارت کو کھڑی کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، ظاہر ہے کوئی یہ مہینہ 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے، بڑا وقت لگتا ہے 100 منزلہ عمارت کو کھڑی کرنے میں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ سرکار کے دور میں حضور کا وصال کب ہوا؟ 11 سنہ ہجری کو، 11 سنہ ہجری کو میرے نبی کا وصال ہوا، اور واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری کو۔ تو کتنا ٹائم بنتا ہے؟ 50 سال۔ اگر 50 سال پھر نبی کی عمارت ہے، میں مثال دینا نہیں چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے، 100 منزلہ بلڈنگ، وہ اگر زمین بوس ہو گئی ہو،
وہ زمین طے پہ ہوئی، اس 100 منزلہ بلڈنگ کو از سر نو تعمیر کرنے والے کو حسین ابن علی، یہ سلطان الہند خواجہ اجمیر نے ویسے نہیں قلم اٹھایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقائے بنائے لا الہ است حسین، سر دے دیا مگر در دست نداد، در دست یزید نہ دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حقائے بنائے لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کربلا جائیں، جیسے حاجی صاحب نے عرض کیا ہے، کربلا جائیں اور دنیا کو بتائیں۔ یہ بڑا خوبصورت میسیج دینے لگا ہوں آج، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، صحابہ کرام کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ صحابہ کے نعرے لگا رہا ہے، ایک اہل بیت کے نعرے لگا رہا ہے۔ جب ہمیں جو عقیدہ اہل سنت ملا ہے، ہم نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ جائیں کربلا مولا اور دنیا کو بتائیں حسین ہمارے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے حسین ہمارے ہیں۔ اب حسین ہمارے ہیں، اور یاد رکھیے جوش ملی آبادی نے جو کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ تو کربلا چلیں، تو کربلا پھر کیسے چلیں؟ کیسے چلیں؟ آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں۔ یہ میرا اپنا کلام ہے۔ آؤ کربلا چلیں ہم۔ اچھا حافظ صاحب اللہ تعالیٰ بہت نوازا ہے، انہاں بڑا وسیع لنگر نے انتظام کیتا ہے۔ لنگر حسینی دہرہ حسین پاک دا ناس کی نا، لنگر بھی انہاں دسیا ماں کہ شاہ جی لنگر او خلاصہ کھوڑا لیا کہ یاد کرسن، پھر یارا اتنا سوڑا حق تے بڑھنا ہے نا، پھر دعا تو منگنی چاہیے بھی ایسی کربلا جائیے، ٹھیک ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے نا۔ پڑھئے پھر آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، اور اونچی آواز نال آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، کربلا چلیں، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ سارے دکھ ہوں گے وہ ختم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ سیدہ کے نور نظر، سیدہ کے نور نظر تاریخ کر گئے ہیں رقم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ آرزو ہے میری یا حسین، آرزو ہے میری یا حسین، نکلے کربلا میں میرا دم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ حسرتوں میں جی رہا ہوں میں، حسرتوں میں جی رہا ہوں میں،
زندگی بھی رہ گئی ہے کم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم، سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین سب، سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ہاتھوں کو بلند کریں، سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین سب کہو، چل رہا ہے اب محرم، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین سب کہو، چل رہا ہے اب محرم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم، حسین بادشاہ کی عطا، یہ قاضی صاحب سے پوچھئے، حافظ صاحب سے پوچھئے، قاضی شفیق صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہم سے پوچھئے، میری دعا ہے اللہ آج 5 محرم کے صدقے اس مقدس گھڑی کی تفعیل میرا مالک آپ کو جلد از جلد اپنے محبوب کے نواسے کی بارگاہ میں حاضری عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ پوچھنے والوں سے پوچھیں، آپ پوچھیں نا ان سے کیا ملا آپ کو، ہم سے پوچھیں، حسین بادشاہ کی عطا، حسین بادشاہ کی عطا، حسین بادشاہ کی عطا، میرے بادشاہ کی عطا، حسین بادشاہ کی عطا، کیا عطا ہے، کیا عطا ہے، حسینیوں پہ خاص ہے کرم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم، جی جناب حضرت حر کی بارگاہ میں، جناب حر اند سمتنی فی الدنیا والآخرہ، حضرت حر، اچھا میں ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں، حافظ صاحب وقت ہے نا، تھک دیں گے ہو، جناب حر یزیدی فوج کے کمانڈر تھے، سالار تھے، اور یہی جناب حر تھے جنہوں نے مقام نہاوند کے مقام پر حضرت امام حسین کو مجبور کیا کہ اے ابن علی آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا یزید لعین کی بیعت قبول کر لیں اور یا پھر کربلا چلیں، سنیے گا، یا یزید کی اطاعت کو قبول کریں اور یا پھر کربلا چلیں، تیسرا راستہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ عرب کے اندر جب کسی شخص کو تانا دیا جاتا تھا، تانا یا گالی کہہ لیں یا تانا کہہ لیں، لیکن ہم چونکہ حسین کی زبان ہے ہم گالی نہیں بولیں گے، تانا بولیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تجھ پر تیری ماں روئے۔ اہل عرب جب کسی کو کوئی بات کرتے تانا دیتے، یعنی تو میدان جنگ میں مارا جائے اور تجھ پر تیری ماں روئے۔ جب حضرت حر کو نا امام حسین نے دیکھا نا، پوچھا، اس نے کہا، جناب حر نے کہا بھئی آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا یزید کی اطاعت کریں اور یا پھر کربلا چلیں، تو میرے امام نے فرمایا اے حر تجھ پر تیری ماں روئے، جو ہے آپ کی، تجھ پر تیری ماں روئے۔ حضرت حر نے دیکھا نا، کہتا ہے اے حسین میں تجھے اس سے بہتر جواب دے سکتا ہوں، پر کیا کروں تیری ماں بڑی اعلیٰ ہے، تیری ماں بڑی اعلیٰ ہے، تو پھر خالق کو کیسے منظور ہو جو حر حضرت سیدہ کائنات کو اعلیٰ کہے، وہ یزیدی صف میں شامل ہو۔ حضرت حر آئے بارگاہ امام حسین میں تو آپ کو ایک الگ سے مقام ملا۔ کربلائے مولا آپ جائیں نا،
جانسارہ نے امام حسین کربلائے معلیٰ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت حر واحد اصحاب حسین میں سے جن کو ان کی قبیلے والوں نے الگ سے آپ کی تدفین فرمائی۔ تو میں جب کربلائے معلیٰ گیا تو پہلی دفعہ میں ایسے جناب حر کو دیکھنے لگا نا تو ایک خیال میں گم ہو گیا۔ میں نے کہا وہ آخری لمحے حسین دی بارگاہ بچ آئے ہیں، آخری لمحے حسین کی بارگاہ میں آنے والے حر، تجھے یہ مقام ملا ہے تو جو مدینے سے ساتھ چلے ہیں ان کو کیا مقام ملا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جناب حر کی بارگاہ میں ہم اکثر یہ کلام پڑھتے ہیں، پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کا کلام ہے، میں اس کو ذرا جلدی پڑھتا ہوں کیونکہ میرا وقت کم ہے۔ لافیں نہ برد صبت پیغمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، لافیں نہ برد صبت پیغمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا ٹھہرانا ان کے روئے منور کے سامنے، اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج، کل کیا پیو گے ساقی کوثر کے سامنے، اور مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا ہے حر نے وہی مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا ہے حر نے وہی مر کے سامنے، اور بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمر مفلس کھڑے ہوں جیسے تونگر کے سامنے، اور خالی در حسین سے، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ حافظ صاحب آپ کے رزق میں، علم میں، عمر میں، روح میں مزید عزتوں اور بلندیوں کا اضافہ فرمائے۔ قبلہ قاضی عتیق صاحب انتہائی مجاہد ہیں، محبت والے ہیں، ادب والے ہیں، اور یقین کریں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تعریف تو ہوتی ہے نا، منہ پہ جو لوگ تعریف کرتے ہیں وہ کچھ ریا میں بھی آتی ہے، لیکن جو لوگ حقیقی طور پر حضور کی محبت، حضور کی آل پاک کی محبت جن کے رگ و پے کے اندر رچی بسی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت کی، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جیسا انہوں نے پیغام دیا ہے آپ ضرور، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت کیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے، تو بارگاہ مولا کائنات، بارگاہ امام حسین، بارگاہ جناب حضرت غازی عباس، بارگاہ جناب غوث اعظم، ایک بہت بڑی داستان ہے عراق کی سرزمین کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مکہ مکرمہ کے بعد، مدینہ منورہ کے بعد بہت ساری عظمتوں سے نوازا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ انبیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ آپ کسی ولی کے پاس کھڑے ہوں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ولی ہمیں سماعت کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ولی ہمیں سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر علی بھی تو ہمیں سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نیت، اس عقیدے کے ساتھ آپ یہ نیت کریں، کیونکہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب محرم کا چاند نظر آیا ہے، میں نے حافظ صاحب کو فون کیا، میں نے کہا اللہ مجھے اگر پر دیتا نا تو میں یہاں سے اڑ کے کربلا پہنچ جاتا۔ تو یہ حقیقت ہے،
یہ حقیقت ہے، ان بادشاہوں کی بارگاہ میں جانا یہ نبی کی بات ہے۔ دیکھیں ہم جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کے صدقے، کربلا کے شہزادوں کے صدقے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہمیں صحابہ و آل بیت اطہار کی غلامی عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، سنایا تھا جس نے نوکے سنا پہ کلام حق، قرآن کہہ رہا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن کہہ رہا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ اللہ ہماری حاضری کو بارگاہ امام حسین اور بارگاہ اصحاب حسین میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔